औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप सब लोगों के। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये जो हमसे फ़हम का इरादा किया है, अल्लाह हमें इस पर इस्तकामत दे और अल्लाह ताला हमसे ये कोर्स मुकम्मल करवा ले और जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं हम वैसी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। आपको मैं सबक 16A आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए में खुशामदीद कहती हूँ। अपना लेसन शुरू करते हैं। तो जी आप चैट बॉक्स में भी इंशाल्लाह आपने एक्टिव रहना है और मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था। जी समीना कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सबा बाबर कह रही है ए, जी 100% यानी, और बाकी लोग भी बताइएगा। नादिया कह रही है ए सबक पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें कि थोड़ा थोड़ा अगर आप साथ करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह ईमान का लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो पिछले इस असबाक से हम सवालात लेंगे। अल फलाह, देखते हैं कितनी आपकी मेमोरी जो है ना वो स्ट्रांग है और कितना आप पीछे से भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा अल फलाह जो है उसके क्या माने होंगे। ए, बी, सी, डी। समीना खालिद कह रही है डी, आयशा कह रही है बी, तंजीला भी कह रही है बी। अल फलाह, जी तो बी इसका आंसर है। ठीक है, डी बिनते आदम, डी इसका आंसर नहीं है बल्कि बी इसका आंसर है। तो असमद, असमद को हम देखेंगे इंशाल्लाह। असमद का मतलब आप मुझे बताएं जी। ए, बी, सी, डी, असमद। बहुत खूबसूरत जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बेनयास। और इजअलनी है ना, हमने वुजू की दुआ में भी इसको पढ़ा था, फिर हमने नमाज में जो दुआएं पढ़ते हैं रब इजअलनी उसमें भी पढ़ा था। तो इसका क्या आंसर होगा जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, माशाल्लाह आप तो बड़े माशाल्लाह स्कॉलर्स बनने जा रहे हैं। तो आज का सबक हम देखेंगे, इस कदर खूबसूरत सबक है कि आप यकीन करें कि जो लोग मिस करेंगे मुझे वाकईतन उनके लिए दुख है और दिल से दुख है जो ये सबक मिस करेंगे। सूरतुल काफिरून को आज हम देखेंगे कि किस कदर ये खूबसूरत जवाब अल्लाह ताला की तरफ से काफिरों के लिए है इसमें। फिर हम ग्रामर में देखेंगे फेल अमरो नहीं, उसकी मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे बाब नून से। जैसे कि हमने नासारा यंग शुरू पढ़ा था तो उसी पैटर्न के ऊपर हम उनसुर, उस्कुर, उहबुद और उखलुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर तालीम में निकात तालीम में शौक हम देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हम 8 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 1031 दफा आ चुके हैं। तो किस कदर ब्लेसिंग है, हर लेसन हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो आप देखें कि वाकईतन दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहने को दिल करता है। क्यों? क्योंकि सबक नंबर 16 के एंड होने तक हम तकरीबन 194 अल्फाज सीख चुके होंगे। जो जानते हैं कुरान में कितनी दफा है, 38,532 दफा आ चुके हैं। आप सब वाकईतन जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो अपने आप को ना शाबाशी दीजिए। ठीक है, अपने आप को भी कॉन्ग्रेट करें, अपने आप को भी जो है वो मुबारकबाद दें। वाकईतन आप इसके जो है ना वो मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत भी दे। जी तो आगे हम देखेंगे आपके होमवर्क्स तो वो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इस सूरत का शान नज़ूल इस कदर प्यारी सूरत है कि शायद आपने कितनी दफा पढ़ी हो लेकिन आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते होंगे। तो बैकग्राउंड ये है कि ये सूरत मक्का में उस वक़्त नाज़िल हुई थी जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा ना कि इस्लाम तो फैलता ही जा रहा है और इस्लाम को अब रोकने का कोई भी सबब या कोई भी ज़रिया, कोई भी सोर्स उनके हाथ नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि अब तो हमारा मज़हब जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब तो वो सारी कोशिशें कर चुके थे इस फैलाव को रोकने के लिए। क्या-क्या कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ही पेशकशें की थी। पहले दौलत भी पेश की, फिर औरत, यानी कि अगर वो किसी भी खानदान की किसी भी खूबसूरत औरत से, मालदार औरत से शादी करना चाहते हैं तो वो भी। और फिर यहाँ तक के कि वो आपको अपना सरदार बनाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया अल्लाह की मोहब्बत में, क्योंकि उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। और दूसरी पेशकश, फिर जब देखा कि ये सारी पेशकशों का कोई फायदा नहीं हो रहा तो आखिर मिल बैठकर प्लानिंग की और फिर एक और पेशकश की। वो ये कि क्यों ना हम मुआहदा कर लें
تو مشرکین رسول اللہ سے کہنے لگے کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ایک سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس صورت میں اللہ نے ان کی پیشکش کا جو انہوں نے معاہدہ رسول اللہ کے سامنے رکھا، جو انہوں نے چیزیں رسول اللہ کے سامنے پوائنٹس رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف صاف جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں کسی بھی انسان کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ کوئی مصالحت کر لے۔ اور اس صورت کی فضیلت ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورت الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام سے یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت جو شخص یہ صورت پڑھے گا تو وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ تو ہم کون نہیں ہم میں سے چاہتا کہ ہم شرک سے بری ہو جائے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات کہ اکثر ہم سے شرک ہوتا ہے لیکن ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، تو اس پوائنٹ پہ آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ تو اس صورت کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تو پہلی آیت ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورہ الکافرون کی آیت نمبر 1۔ کل کہہ دیجئے، یا ایہل ہے، الکافرون کافرو۔ تو پہلا ورڈ ہے کل۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا، اس پیغام کو بہترین انداز سے پہنچانے کا حکم دیا۔ اور کس طرح سے کہ اللہ نے کہا کل یعنی کہہ دو۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کل جو ہے وہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ پھر دوسرا ورڈ ہے یا ایہا، بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یا ایہا یا دونوں جب مل کے آتے ہیں یا ایہا تو ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہے اے۔ تو جس بھی یعنی یہ مخاطب کرنے کے لیے اصل میں نا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یا جو ہے وہ قرآن میں 361 ٹائم اور ایہا جو ہے وہ 153 ٹائم آ چکا ہے۔ اور الکافرون کو آگے دیکھنے سے پہلے ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا کہ یا کب کب استعمال ہوا، یا قوم اے قوم، اس طرح ایہا النبی یعنی اے نبی، اور پھر جب کہا یا ایہا الکافرون تو اے کافرون۔ تو کافر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کافر کون ہوتا ہے۔ کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، اور یہ لفظ کفر سے نکلا ہے، کاف فا را، اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جمع بنانی سیکھی تھی نا، کافرون یعنی اگر دو پیش ہوگا نا کافرون تو اس سے بنے گا کافرون، اور اگر ہوگا کافرن یا کافرین تو اس سے بنے گا کافرین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ تو کافر کون ہے بیسیکلی؟ یہ کانسیپٹ بڑا ہی امپورٹنٹ اور سمجھنے والا ہے۔ کافر صرف وہی نہیں جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو کون کون کافر ہوا؟ پہلے تو ہم دیکھیں گے کافر کا مطلب کیا ہے، یعنی انکار کرنے والا۔ یعنی جب ایک انسان کو حق بات پہنچ جائے اور وہ اس کو سمجھ بھی جائے اور پھر بھی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایہا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایہا الناس کہہ کر پکارا۔ یہاں کیوں؟ کیونکہ نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ڈٹے رہے اور شرک کی دعوت دی، اس لیے یہاں پر اللہ نے خصوصی ان کو یا ایہا الکافرون کہہ کر پکارا ہے۔ اور اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے اور شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ لیکن گھر میں اگر کسی کو ایک بچے کو یا بہن بھائی کو ڈانٹ پڑتی تھی، اگر آپ کو بچپن یاد ہو تو ہم سارے دبک جاتے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنے اپنے کمروں میں چھپ جاتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی نہ ڈانٹ پڑ جائے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کس وجہ سے کافروں کو اللہ ڈانٹ رہے ہیں،
تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. کافر کو دیکھا جائے تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ مسلمان کب کافر کہلاتے ہیں؟ جب وہ بتوں کا یا طاغوت سے کفر کرتے ہیں، یعنی ان سے انکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان بھی کافر ہے، لیکن دوسرے سینس میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بتوں کا انکار کیا تو وہ طاغوت کے کافر ہوئے نا. اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. جیسا کہ آیت نمبر 51 میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے. تو طاغوت سے انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، لیکن ان ادر سینس. مجھے امید آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اور کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیوں انکار کرتے تھے جبکہ وہ حق کو پہچان چکے تھے؟ یہاں ہم نے بھی اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا ہے کہ کتنی جگہوں پر ہم حق کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کافروں کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنے نفس، اپنے مال، اپنے عہدے اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے. تو سورہ الکافرون جو ہے وہ بیسیکلی برات ہے. کس سے؟ سوالوں کا آپ مجھے جواب دیں گے چیٹ باکس میں. آپ مجھے بتائیں گے جی اے، بی، سی، ڈی. جی ڈی، موسٹ آف یو آر آنسرنگ ڈی، لیکن برے خیالات بھی اس کا جواب. ٹھیک ہے، بی اینڈ ڈی. تو اس صورت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا ہے کہ ہم دعا کیا کریں گے اس آیت کے بعد کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر ہم کیا اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنا احتساب کس طرح کریں گے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، اپنی خواہش اور اپنی بڑائی کی وجہ سے سچ کو ٹکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. آپ یقین کریں کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. اس بات پہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں ضرور آپ سے ڈسکشن کروں گی. اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے موقع دیں گے انشاءاللہ. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی انا اور اپنی خواہش کی وجہ سے حق کو ٹکراتے ہیں، حق کو ہم باطل بنا دیتے ہیں. پھر پلان ہم نے اپنا بنانا ہے اللہ سے استغفار کرنا ہے جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی انا اور خواہش کی وجہ سے نا حق کو ٹکرایا تھا. پھر اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کریں گے اور خود کی تربیت کرنے کا فیصلہ کرنا ہے اور انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات ہم نے دیکھنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے. صرف سننا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ ابھی تک الحمدللہ کلاس میں ہیں تو یقیناً اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا ہے، وہ عام لوگ نہیں ہیں. تو ہم نے دیکھا اس کو آپ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. قل یا ایہل کافرون، کہہ دیجئے اے کافرون. تو ترجمہ کریں گے ایک سے زائد. اے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے، بی، سی، ڈی. تو ایک سے زائد ہوگا تو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا 3 الفاظ ایسے تھے جی، اے بی سی. بالکل صحیح کہا علیزہ نے. علیزہ اور صبا کہہ رہی ہے بی. اے اور بی بھی ہے اور سی بھی ہے. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں؟ یعنی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کے لیے کون سا الفاظ استعمال ہوا ہے؟ جی اے اور بی، یا قوم یا ایہن ناس. تو دوسری آیت دیکھتے ہیں، بہت پیاری آیت ہے. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تو مجھے کوئی بتائے گا لا کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ باکس میں مجھے بتائیں لا کا کیا مطلب ہے. لا کا آپ نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ نہیں. عائشہ کہہ رہی ہے نہیں. بالکل سمینہ، لائبہ، نوشین، فروہ، مطلوب، لائبہ، رزاق، بنت آدم سب کہہ نہیں. بالکل. اور اعبدو کا اشارہ بھی کرنا اور مجھے مطلب بھی بتانا ہے. اعبدو کا اشارہ بھی کرنا ہے. پہلے بتائیں کہ فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع اعبدو؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے، کون ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے. اعبدو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ جی بالکل مضارع. عائشہ بطول کہہ رہی مضارع، ناہید کہہ رہی ہے، لائبہ کہہ رہی مضارع. جی. اور ماں کے 3 معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے. آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا اس کے معنی ہیں ماں کے معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ماں کے 3 معنی ہیں. شاباش، ویل ڈن، ماشاء اللہ. کیا؟ جو، نہیں. اور تعبدون کا اشارہ مجھے بتائیں کس طرف ہوگا تعبدون کا اشارہ؟ ہم نے پڑھا تھا نا یعبدو، یعبدونا، تعبدو، عبدو.
ताबुदूना, जी सामने की तरफ 4 उंगलियों समेत, ठीक है, जमा का सीगा है ये, ठीक है। तो ला आबदू को हम याद रखेंगे, इया का नाबुदू, और इबादत करना आबिद, माबूद, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। और माँ का मैंने आपने खुद ही बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के कितने ज्यादा मीनिंग्स है, 3 मीनिंग्स है, जैसा कि क्या और जो, ठीक है। और इसकी एक निशानी भी है, जब माँ शुरू में आता है ना, माँ दीनू का, माँ इस्मू का हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या। लेकिन जब माँ बीच में आता है तो वो जो या जिसके लिए इस्तेमाल होता है, और नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह आबदू और ताबदून आपने मुझे माशाल्लाह बता दिया कि फेल मुजारे के ये में आए थे, हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। अब आगे हम देखेंगे आयत नंबर 2, इबादत का मतलब क्या है। आप जब कहते हैं ना मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, तो आप असल में कह क्या रही होती हैं? आप कह रही होती हैं कि मुझे अल्लाह, ए अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है, और मैं तुझसे अकीदत रखती हूँ, और मैं सिर्फ तेरी ही पूजा और परस्तिश करती हूँ। फिर आप ये इस चीज का एतराफ करती हैं कि ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इताअत करती हूँ, तेरी फर्माबरदारी, और आप इस चीज का एतराफ करती हैं कि "ऐ अल्लाह मैं तेरी गुलाम हूँ, और मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ।" और इन तीनों मानों में हम सिर्फ किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। और देखें, अल्लाह ने भी हमें बताया सूरत में कि अकीदे के मामले में तो कोई मुसालत नहीं। हम ये किसी सूरत नहीं मान सकते कि अल्लाह की जात के हवाले से कि अल्लाह ताला जो है वो किसी के बेटे हैं या बाप है, या हम अल्लाह की सिफात में शिर्क करें कि अल्लाह जो है वो अल्लाह के जिस तरह अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह देखते हैं, बाकी भी कोई इस तरह कर सकता है। या अल्लाह के हकूक में हम इस शरीक करें कि अगर हम अल्लाह को सजदा करते हैं तो हम किसी और को भी सजदा करें, या अल्लाह के इख्तियारात में कि जो अल्लाह के कानून है उसको पीछे हटाकर हम कोई और कानून नाफिज करने की कोशिश करें, तो ये भी शिर्क है। तो आप देखें, आप खुद सोचें कि आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को किस कदर बदनाम करने की कोशिश में है कि मुसलमान इंतहा के परेशान हैं, और ख़ास करके इख्तियारात वाले अकीदे को। किसी सूरत कोई नहीं चाहता कि जो इख्तियारात अल्लाह ने बनाए हैं, उन इख्तियारात को लाया जाए। तो पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और प्राउड फ़ील करना है। और ज़रा-सा भी आपने एहसास कमतरी में नहीं जाना कि आप जो है वो इस्लाम पर अमल करने वाले हैं। बल्कि अपने तसव्वुर में हमेशा अपने दुश्मनों को रख के हमेशा अल्लाह से मदद माँगे, और ये वाली आयत पढ़ते रहें, ला अअबुदु मा तअबुदून, कि अल्लाह वाक़तन मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी मुशरिकों से कहा जाए। अअबुदु का माने आप अल्हम्दुलिल्लाह पीछे आप सबने मुझे बताया था, और माँ का माने भी आप मुझे बता चुके हैं, और अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला भी आप मुझे सारा बता चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब हम देखेंगे आयत नंबर 3 को इंशाअल्लाह। तो आयत नंबर 3 में हम देखेंगे वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। किस कदर प्यारी आयत है, अल्लाह हो। तो मुझे कोई बता सकते हैं वला अंतुम में कितने टुकड़े हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, और कौन-कौन से हैं? अब आप ना खुद मुझे ये सॉल्व करवाया करेंगे इंशाल्लाह आयत। अब तो आप माशाल्लाह एक बड़े लेवल पे आ चुके हैं। जी 3 टुकड़े हैं, और 3 टुकड़े कौन-कौन से? वाह! नौशीन कह रही हैं 3 टुकड़े, तंजीला फारूक कह रही हैं 3 टुकड़े हैं। जी वेल डन, बाराकल्लाह। वाह, ला और अंतुम। अच्छा, अंतुम का इशारा मुझे बताइए। कोई बता सकते हैं अंतुम का? हमने पढ़ा था ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम। अंतुम हमने पढ़ा था माशाल्लाह। जी बिल्कुल सामने की तरफ 4 उँगलियाँ। शाबाश, बाराकल्लाह, जिसने भी ये लिखा है नाम ऊपर चला गया। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। वला अंतुम और ना तुम। आबिदूना अभी आप सबने देखा, आबिद से निकला है। आबिदूना किससे निकला है? आबिद से। आबिदुन, और उसका फिर जमा क्या होगा? आबिदूना। और अगर आबिदन होता तो फिर क्या बनता? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? देखते कौन सबसे पहले, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द क्लास। आबिदुन से आबिदूना बनता था। अगर मैं कहूँ आबिदन तो आप क्या कहेंगे? आबिदूना तो नहीं होगा सबा। आबिदुन से आबिदूना तो हो गया। आबिदन या आबिदिन हो तो आप जमा क्या बनाएंगे? जी आबिदीना, सबा कह रही है आबिदीना। जी वेल डन, माशाल्लाह, बाराकल्लाह, बिल्कुल। और फिर उसके बाद माँ आपको सबको पता है, और आबुद भी आप सबको पता है, यानी आबुद मैं इबादत करता हूँ।
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیں گے. ولا انتم آپ نے دیکھ لیا، عابد اور عابدون عابدینہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور ماں تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور عابدو آپ جانتے ہیں افعلو والے ٹیبل سے، یعنی عابدو کس ٹیبل سے نکلا ہے. الحمدللہ مطالعہ غور و فکر کریں گے. ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں. یہ کسی کا مائک جو ہے نا وہ ان میوٹ ہے، وہ میوٹ کرے. اللہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی میں کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اور تو شرک اور ساتھ میں شرک بھی کر لو گے تو پھر آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی. نہیں، اللہ نے کہا کہ سارے مذاہب ایک برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے نا کہ آپ کو 4 کلو دودھ مل رہا ہے، اس میں 1 گلاس پانی ملا ہے، آپ کبھی بھی اس کو دودھ کو نہیں لیں گے. آپ کہیں گے نہیں اس میں ملاوٹ ہوئی بھی ہے. کسی بھی چیز کی ملاوٹ آپ کو پسند نہیں تو ہمارے رب کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ کسی چیز کی ملاوٹ ہمیں پسند نہیں تو ہمارے رب کو بھی کیسے پسند ہوگی؟ تو یہ ہم نے احساس تصور کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو عابدونا کا معنی جی چیٹ باکس میں مجھے بتائیں گے عابدونا کا مطلب. ابھی پیچھے آپ سب نے مجھے خود ہی بتایا تھا. عابدونا، عابدون سے، یعنی عابدون جو ہے وہ سنگولر ہے اور اس کی جمع ہے عابدونا. تو ڈی سب جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑے ذہین ہو گئے آپ سارے ماشاءاللہ. بس اللہ آپ کو استقامت اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے. جی اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 4. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. تو ولا انا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ولا انا چیٹ باکس میں بتائیے. جی سمینہ کہہ رہی ہیں مجھے، سمینہ خالد 3 ٹکڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. شاباش. ہدا کہہ رہی ہے 3. بینش مسز مدثر کہہ رہی ہیں. بنت آدم کہہ رہی ہے. نوشین کہہ رہی ہے. مسز مدثر نے تو آج مجھ سے لیو لی تھی لیکن آج ماشاءاللہ کلاس لے رہی ہے. لائبہ علی سے 3 ٹکڑے ہیں. جی بالکل ویل ڈن. شاباش. ولا انا، اور دیکھیں وا سے بھی آپ فیملیئر ہیں، لا سے بھی آپ فیملیئر ہیں، اور انا کا آپ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ کو اشارہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہیں بھی آئے گا نا تو آپ آسانی سے کر لیں گے. یہ دیکھیں پیچھے. اور اس کے بعد عابدون آپ نے خود یہ بھی مجھے بتا دیا تھا، یہ آپ نے پڑھا تھا. اور ماں تو آپ بہت اچھے سے فیملیئر ہو چکے ہیں. ابد تم، کوئی بتائے گا کہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ ابد تم اور اس کا اشارہ بھی مجھے بتائیں کہاں بنے گا. جی چیٹ باکس میں ایکٹیو ہے نا سارے. جی فروا کہہ رہی ہیں ماضی کا یہ ہے، بالکل ماضی پر ہے یہ. ابد تم اور اس کا اشارہ بالکل سامنے کی طرف جو ہے وہ سامنے کی طرف. جی 4 فنگرز ہے. شاباش ویل ڈن. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کو وہ دے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. جی تو یہ کس سے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا نا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم، اسی طرح ابد تم. ٹھیک ہو گیا. اس طرح دعا کے ساتھ اس اسباق ہم دیکھیں گے اب انشاءاللہ. بڑے امپورٹنٹ اس کا لیسن ہے. ایک تو یہ کہ شدت سے اس آیت میں انکار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت آپ کے جو معبود ہیں ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب ہو سکتی اور نہ ہی مستقبل میں ہو سکتی. اب یعنی لا عابدو میں عبادت نہیں کرتا، اور مستقبل میں بھی کہا ہے کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، اور نہ ہی ماضی کے معبودوں کی یعنی ما عبدتم. تو شدت سے ہر لحاظ سے انکار کر دیا گیا ہے. تو علمو اکتبو کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. تو آیت نمبر 5 کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. تو یہ آیت ریوائز ہو رہی ہے. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کروں. اور کس قدر پیاری بات ہے کہ اب تو آپ کو کافی الفاظ آتے ہوتے ہیں. تو آیت نمبر 6 دیکھیں. لکم، لکم کا اشارہ کر سکتے ہیں. لہو، لہم، لکا، لی، لکم. آتا ہے نا آپ کو؟ آپ ٹیبل، آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیبل نہیں بھولا ہوگا. لکم کا اشارہ جی بالکل سامنے ہے. سبا بابر کہہ رہی ہیں، اور 4 انگلیوں سے لکم. ٹھیک ہے. اور دینکم، دینکم
फिर कुम आ गया, यानी सामने की तरफ इशारा। और दीन हुकुम, तो किसके दीन की बात हो रही है? तुम्हारे दीन की बात। ये भी आपको आता है। वलीजा, वलीजा तो मेरे लिए, है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, वलहु वलहुम, ठीक है, लका वलिया। और उसके बाद दीन, असल में बेसिकली मेरा दिन, आप सोचते होंगे यहाँ पे क्यों आया, ये दीन ही है, ठीक है। तो दीन यहाँ पे वक्फ करके दीन हम कह रहे हैं मेरा दीन, ठीक हो गया। तो ये आपको तो ऑलरेडी माशाल्लाह सारे आते हैं, और ये आपका ट्यूबल आ गया जो अभी हमने रिवाइज किया, जिसमें हमने कहा था लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लना। जी, तो मुताला गौर फिक्र के साथ हम इस आयत को देखेंगे। और मतलब ये है कि सारे मज़ाहिब बराबर नहीं हो सकते, ना ही ऐसा पैगाम है कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी, या ये सिर्फ मुसालत की पेशकश के जवाब में ये सारी बातें की जा रही हैं? तो आयत नंबर 6 का हम तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह काफिरून जो है ना, मुझे लगता है कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का बेहतरीन इस्तेमाल है। किस तरह कि फेल माजी का भी इसमें पैटर्न आ चुका है, फेल मुजारे के पैटर्न्स भी आए हुए हैं। और मजे की बात है कि फाइल यानी करने वाला जो होता है उसका भी पैटर्न आया हुआ है, जैसे काफिरूना, आबिदुन, आबिदूना, अना, अंतुम, लकुम, लिया, सब आए हुए हैं। और फेल माजी में अबद तुम हमने पढ़ा, और इसी तरह फेल मुजारे में आबदू और ताबदूना, ये सब हमने पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, इसको याद करने का टिप क्या है कि सबसे पहला नंबर 1 यानी स्टार्टिंग जो आयत है वो क्या है, कुल या अय्युहल काफिरून। फिर आज की बात है, उसके बाद कल की बात है, दो दो आयतें, और सबसे एंड पे आखिरी बात। तो पहली दो बातें क्या हैं आज की बातों में, ला अबदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। और कल की बात क्या है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। यानी रसूलुल्लाह ने साफ कह दिया कि मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम लोग इबादत करते हो, और ना ही मैं करूंगा, और ना ही तुम लोग करोगे। तो ये है हमारी सूरह अल काफिरून। तो जिन्होंने मिस किया उनके लिए अफसोस हो रहा है ना। तो दीनुकुम आपने मुझे बताया था, ये आपने मुझे आंसर दे दिया था। और लकुम दीनुकुम वली, ये दीन का पैगाम क्या है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब है। ABCD, कि इस्लाम की तबलीग मत करो, क्या इसका जवाब? जी, सी, कि दीन के मामले में कोई भी मिसालियत नहीं की जा सकती। सूरह काफिरून में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो कहें कि उन्होंने क्या, उन्हें कहा गया था कि उन्हें क्या कहना चाहिए? ABCD। जी, सारे इसके जवाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्लास का वक्त खत्म हुआ। तो हिस्सा जो बी है, पार्ट बी, ग्रामर पार्ट, राइट आफ्टर 1 मिनट इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आप फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेकर 1 मिनट की, तो हम इंशाल्लाह ग्रामर स्टार्ट करते हैं।
جی گرامر کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 16 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی تو کیا آپ نے گوگل پہ جو کوئز آیا تھا اس کو آپ نے سالو کیا تھا؟ ABCD دیکھتے ہیں کون ساتھ ساتھ کر رہا ہے. جو ساتھ ساتھ کر رہا ہے نا اس کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اور اس کے لیے یہ کورس واقعتاً افیکٹو. اور جو آگے آگے ڈالتا جا رہا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا یہ. اور جو آج نہیں کر سکتا وہ پھر کل کا کرنا یہ کہ میں کل کر لوں گا تو پھر اس کے لیے وہ بھی مشکل ہے. جی تو قواعد میں آج ہم سیکھیں گے فعل امر و نہیں ہم سیکھ رہے تھے. اور اس میں ہم باب جو تھا نا نون یعنی کہ نون پیٹرن پہ جو ہم پڑھ رہے تھے ناصرہ ینصرو سے انصر ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی پیٹرن پہ ہم سارا دیکھیں گے آگے. اور کس طرح ہم نے دیکھنا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے یعنی سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اس طرح ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعتاً خوش نصیب بنایا اگر ہم حق ادا کرنے والے ہوں کہ اللہ نے ہماری آنکھیں کان ہاتھ سب اس مقصد کے لیے استعمال کر لیا. پیچھے دیکھیں تو ہم پڑھ آئے اسم کتنی جلدی اللہ نے ہمیں پڑھا دیا کہ اسم کی نشانیاں اللہ نے ہمیں سکھا دی. کسی بھی لائن سے ہم اسم جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں. اگر شروع میں ال ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر واو نون جانون الف اور تا ہے تو وہ اسم ہے. فعل ہم دیکھ چکے فعل ماضی اچھے سے. فعل مضارع پڑھ چکے ہیں. فعل امر اور نہیں ہم کر رہے ہیں. اور حروف بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو اسموں کو اور فعلوں کو ملانے کے کام آتا ہے. فعل ماضی ہم دیکھ چکے. فعل کی 3 قسمیں ہم پڑھیں گے عربک میں. ایک فعل ماضی جو ہو گیا. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا جو ہو رہا ہے. اور فعل امر یعنی اس میں حکم دینا یا گزارش کرنا. چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے لیکن بڑوں سے گزارش کی جاتی ہے. تو دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 حصے ہیں یعنی ثلاثی مجرد. یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا لیکن جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے کے 3 فعل کے حصے ہیں فاعل لام اسی طرح فاتحہ ناصرہ میں نون صاد را. تو مجھے نہیں لگتا کہ ثلاثی مجرد ثلاثہ 3 سے نکلا مجرد بنا ہوا نا. تو اس سے مجھے لگتا ہے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. تو امر اس کے ذریعے سے کسی کام کو حکم یا اس کی درخواست کی جاتی ہے. اور نہیں کیا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست دی جاتی ہے. اور بہت اچھے سے آپ نے جو ہے فعل ماضی فعل مضارع کے ٹیبل ابھی پیچھے بھی ریوائز کیا تھا. اس میں ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھا تھا فعل اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلت آپ نے کیا فعلت میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا ہیا فعلت اس عورت نے کیا. اور اسی طرح جب ہم فعل مضارع میں چلے گئے تو ہم اس طرح اپنا اشارہ کر لیا تھا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں نفعلو ہم سب کرتے ہیں ہیا تفعلو عورت کرتی ہے. پھر ہم نے کہا اب ہم نے نا حکم دینا ہے ٹھیک ہے. اور میرے سامنے والے سے کہنا ہے کہ کر. جو میرے سامنے ایک بندہ موجود ہے میرے سے کہنا ہے افعل کر. اور جب زیادہ سارے لوگ ہوں گے تو میں کہوں گا یا کہوں گی افعلو آپ سب کرو. اور اسی طرح جب مجھے روکنا ہے ایک شخص کو تو میں کہوں گی لا تفعل تم مت کرو یعنی مت کر. اور جب میں کہوں گی لا تفعلوا تو مت کرو ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو ہم لے کے چل رہے تھے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پیٹرن پہ آپ اچھے سے آپ کو پریکٹس ہو چکی ہے. افعلوا لا تفعل لا تفعل. اسی طرح ہم نے فاتحہ یفتح اور افتح کا ٹیبل کو ہم نے دیکھا تھا. تو آپ میں سے جو ہے نا وہ کون جو ہے فعل امر کا جو ہے ٹیبل ریوائز کروائے گا. مجھے امید ہے کہ ماضی اور مضارع ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا فعل امر اور فعل نہیں اس کا ٹیبل کون ریوائز کروائے گا ہینڈ ریز کریے گا. ابھی ہم نے ریویژن کلاس میں بھی ریوائز کیا تھا. جی بینش آپ کروا دیں جی بیٹے اشاروں کے ساتھ. وعلیکم السلام. صرف فعل امر کروانا فعل نہیں. کھول افتحو کھولو لا تعف مت کھول لا تفتحو مت کھولو. شاباش جی ہمارا شیخ آپ بھی کروا دیں. جی میں کروا دیتی ہوں. افتح کھول افتحو کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو مت کھولو. ویل ڈن شاباش بارک اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ نا بار بار جب آگے پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھے طریقے سے آ جائے. تو ہم
آپ چیٹ باکس میں بتائیں گے ضرب لکم مثلاً کا ترجمہ. سب سے پہلے نا آپ نے دیکھنا ہے ضرب فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اکثر مضارع میں کر دیتے ہیں نا. جی جی ضرب لکم مثلا ABCD کون بتائے گا؟ ضرب. جی صبا بابر کہہ رہی سی، سمینا کہہ رہی اے، جبکہ آنسر ہے ڈی ضربہ، مطلب بتایا بیان کیا، یہ آپ کے لیے فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. لکم تم سب کے لیے، مثلاً مثال. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ جو ہے نا وہ آپ سے بھول ہو گئی ہے. حل علیم تم کے کیا معنی ہیں؟ حل علیم تم، حل علیم تم، حل آپ نے پڑھا تھا نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ABCD. علیم تم کا جو آپ نے وہ فوراً آپ نے سوچنا ہے کہ کیا یہ فعل ماضی ہے یا مضارع، اور اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ بی، جبکہ آنسر اے ہے. جانتے تو اگر ہوتا نا علیم تم، دیکھیں اینڈ پہ ایڈیشن ہو رہی ہے، سٹارٹ میں ایڈیشن نہیں ہو رہی، تو پھر تعلمون ہوتا. اگر آپ جانتے کے لیے ہوتا نا تو تعلمون ہوتا، جبکہ علیم تم کیا تم سب نے جانا. ماذا خلقو، اب دیکھیں پھر اینڈ پہ ایڈیشن ہو رہی ہے، تو ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماذا تو آپ سب جانتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا تھا. اور خلقو ABCD. جی وہ جی عائشہ کہہ رہی ہیں ڈی، سمینا خالد کہہ رہے ہیں بی. جی بی آنسر ہے. تو آج کا سبق ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں. دیکھیں یہ 4 پیٹرنز تو بار بار اب ریوائز ہو رہے ہیں، اور ریوائز کرنے کی ضرورت بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہے نا یہ پہلے والا جو پیٹرن ہے فا، اس میں آپ دیکھیں کہ فاتح یفتح افتح، آپ دیکھیں جو بیچ والا یعنی سینٹر والا جو لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہی ہے. تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے فعل مضارع میں بھی اور فعل امر میں بھی. لیکن جی جسٹ اے منٹ، جسٹ اے منٹ. سوری. جی تو اسی طرح دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ نون پیٹرن میں آپ دیکھیں کہ ناصرہ، ینگسرو، انصر. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا بیچ والا جو سینٹر والا جو لیٹر ہے سواد، ماضی میں تو اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، لیکن مضارع میں اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور اسی طرح فعل امر میں اس کے اوپر بھی پیش آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد زواد، ضربہ یضربو اضرب، اور دیکھیں زیر آ رہا ہے نا، سینٹر والا لیٹر اس طرح چینج ہو رہا ہے، یعنی ادھر ماضی میں زبر ہے لیکن آگے زیر آ رہا ہے. اسی طرح سامیہ میں پہلے سے ہی زیر ہے لیکن بعد میں جو ہے نا وہ زبر آ رہا ہے. تو بس یہ آپ نے پیٹرنز کا خیال رکھنا ہے. تو بہت آسان ہے، بہت مزے کا. 2 دفعہ پریکٹس کر لیں گے تو ہمارا شیخ ہمیں پریکٹس کروائیں گے. پہلے ایک دفعہ میں کر لوں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، زیادہ لوگوں کے لیے مت مدد کرو. جی ہمارا پہلے آپ کروا لیں پھر علیزے کروائیں گے. ٹھیک ہے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. بارک اللہ. جی آگے علیزے آپ کروا دیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی شاباش، بارک اللہ، بہت اچھا کروایا. تو اسی طرح آپ نے دیکھ لیں فعل ماضی فعل مضارع کے ٹیبلز آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے پاس فعل امر اور نہیں کا ٹیبل بھی اب ساتھ ساتھ ایڈ ہوتا جا رہا ہے. جی اب یہاں پہ آپ نے نا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور کوئز میں یہاں پہ بہت غلطیاں ہوتی ہیں. تو دیکھیں انصر جب حمزہ کے اوپر پیش آ رہا ہے تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے انصر مدد کر، اور پھر آپ جواباً کہتے ہیں انصرو میں مدد کرتا ہوں. پھر جب آپ کو کہا جاتا ہے انصرو مدد کرو تو آپ کہتے ہیں نانصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. تو پلیز اس چیز کا آپ نے بہت سا خیال رکھنا ہے کہ انصر اور انصر میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. انصر اور انصرو، ادھر جو ہے وہ را کے اوپر جیسے وہ جزم آ رہی ہے اسٹارٹ میں پیش ہے، جبکہ ادھر اسٹارٹ میں حمزہ اور اینڈ پہ بھی پیش ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا اسی طرح انصر زائدن، انصر مدد کر، زائدن زید کی مدد کر. اور کیا وہ بچہ جواب دیتا ہے آگے سے جو بھی سامنے موجود ہے جسے ہم نے کہا، وہ کہتا ہے انصرو
अंसुरु जायदन, मैं जैद की मदद करता हूँ या करूंगा। और अगर आपको ज्यादा सारे लोगों से कहा जा रहा है कि जैद की मदद करो, तो आप कहते हैं उनसुरु, मदद करो जायदन, जैद की, तो आप कहते हैं नंसुरु जायदन, हम जैद की मदद करते हैं। तो जी बड़े सोच समझ के ना चैट बॉक्स में जवाब देना। अब जो गलत जवाब देगा ना उसको प्लेंटी पड़ जाएगी, ठीक है। फंसुरना, अब देखना है आपने कि एडिशन स्टार्ट में हो रही है कि एंड पे हो रही है, और फेल माजी बनता है कि फेल मुजारे बनता है, ठीक है, ये जरूर देखना आपने। फंसुरना, जी ज्यादातर जवाब दे रहे हैं ए। चलिए देख लेते हैं जी, बिल्कुल, बस मदद फरमा हमारी। फंसुरना, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया इसका मतलब। अगला है उनसुर दीना का। उनसुर, पहले उनसुर का इशारा करें ना आप, एक उंगली से उनसुर तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अभी मैंने बताया उनसुर का जवाब हमेशा जो है ना वो किसमें जवाब आएगा, इस तरह आएगा। और क्या आएगा हमजा के ऊपर, हमजा के ऊपर क्या आएगा जब, जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ योर आंसर डी, बिल्कुल ठीक जवाब है। 12 कलम, माशाल्लाह। जी उस का टेबल कौन करवाएगा? अच्छा, कोई नए लोग भी सामने आए। हमारा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है, अलीजे माशाल्लाह। अब नादिया करवाएंगे, ठीक है नादिया, आपने उसको का टेबल करवाना है। पहले मैं करवा दूं फिर आप करवाइएगा। उसकुर, या जिक्र करो या याद कर, उसकुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला ला तस्कुरु मत जिक्र करो। जी नादिया आप करवा दें फिर। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला तस्कुरु तस्कुरु मत जिक्र करो। माशाल्लाह जी, आगे बिनिश आप करवा दें। अज़कुर जिक्र कर, अज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया। अगला टेबल जो है ना वो साइमा, नासिर और नौशीन करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गया फेल माजी, फेल मुजारे, और उसके बाद फेल अमर और नहीं, जो अभी हमने प्रैक्टिस किया। तो अगेन आ गया जी उसको कहा जा रहा है याद कर। तो जो सामने वाला वो क्या कहता है, अस्कुरु, मैं याद करता हूँ। फिर उस्कुरु, सामने वाले लोगों से, ज्यादा सारे लोगों से कहा जा रहा है उस्कुरु, तो वो कहता है नस्कुरु, हम याद करते हैं। इस तरह बड़ी प्यारी बात का हुक्म दिया जाता है, उस्कुरिल्लाह, उस्कुरिल्लाह, याद कर अल्लाह को, उस्कुरिल्लाह, याद कर अल्लाह को। और सामने वाला फौरन जवाब देता है, जैसे हमें कहा जा रहा है तो हम कह रहे अस्कुरुल्लाह, अस्कुरुल्लाह, मैं अल्लाह को याद करता हूँ। और अगर कहा जा रहा है कि उस्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, तो जवाब दिया जा रहा है, सारे लोग जो सामने मौजूद है वो जवाब देंगे नस्कुरुल्लाह, हम सब अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इंशाल्लाह अपने माइंड में रखना है जी। तो आगे आपका टेस्ट छोटा सा, वस्कुर, ABCD, वस्कुर, वस्कुर। अच्छा, कुछ बी भी जवाब दे रहे हैं, बी, और किसी ने ए भी जवाब दिया। अब ये याद रखना, ये वस्कुरु नहीं है। जो ए कह रहे हैं ना, तो वो ये देखें कि ये वस्कुरु नहीं है, वस्कुर है। जिन्होंने बी जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो ए कर रहे हैं तो वो उन्होंने देखना है कि ये जो है ना वो जमा नहीं था, ठीक है, वो सिंगल था। उस्कुरुल्लाह, उस्कुरुल्लाह। तो जवाब क्या होगा इसका? अगर आपको कोई, आप ज्यादा सारे लोग सामने मौजूद हैं, कोई उन्हें कहता है उस्कुरुल्लाह, तो वो क्या कहेंगे कि सोफा, फिर आगे वो क्या जवाब देंगे? ये रमीशा कह रही है डी, लाइबा डी, सबा डी, बिल्कुल नस्कुरुल्लाह, कि हम अल्लाह को, सोफा नस्कुरुल्लाह, हम जल्द ही अल्लाह को याद करेंगे। उस्कुर रब्बा का, उस्कुर, उस्कुर रब्बा का, ABCD। आपको कहा जा रहा है उस्कुर रब्बा का, तो आप क्या कहेंगे? ABCD। बिनते आदम, रमीशा कह रही है डी, लाइबा ए, सबा सी। सबके जवाब डिफरेंट क्यों? सी इसका जवाब है। सोफा अस्कुरु रब्बी, मैं अपने रब को याद करता हूँ। उस्कुरूनी, देखते किसको याद है, कौन द मोस्ट इंटेलिजेंट।
उस्कुरूनी ABCD। आयशा सदीका कह रही है बी। बिल्कुल आयशा ने सही जवाब दिया। तो अगला है हमारा ओबुद, ठीक है, नासरा यंसुरु, उनसुर के पैटर्न पे, आबदा याबुदु, उबुद। तो उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। ये कौन करवाएगा ये टेबल? जी आप में से मैंने किसी साइमा नासिर से कहा था, और उसके बाद करेंगी नौशीन। जी साइमा नासिर पहले आप करवा दें। जी मैम। उबुदु इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। जी आप कौन करवाएगा? नौशीन आप करवा दें। जी नौशीन आपको मेरी आवाज, जी बेटे नौशीन। नौशीन आपकी आवाज नहीं आ रही। चले ईमान आतिफ आप करवा दें, उसके बाद फरवा आप रेडी रहिएगा, आप अगला टेबल करवाएंगे। फरवा मतलब उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। ठीक हो गए, शाबाश, बहुत अच्छा, बारकल्लाह, बहुत अच्छा करवाया। तो आगे चलते हैं हम इंशाल्लाह। तो ये आ गया आपके पास फेल माजी, मुजारे, और फिर आपके पास उसका टेबल आ गया फेल अमर और नहीं का। ठीक हो गया। तो सवाल जवाब, उबुदल्लाह इबादत करो, कर अल्लाह की। तो आप क्या जवाब देंगे? सौफा आबुदुल्लाह, मैं जल्द ही अल्लाह की इबादत करूंगा। इसी तरह आपको कहा जा रहा है उबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह की, आप कहेंगे सौफा नाबुदुल्लाह, हम जल्द ही अल्लाह की इबादत करेंगे। ठीक हो गया जी। तो चैट बॉक्स में आ जाए, उबुदू, उबुदू, देखते हैं कौन जल्दी से बता। ये तो आसान सा है, ये तो भी हम पढ़ रहे हैं जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जी। उसके बाद मत इबादत कर, मत इबादत कर एक बंदे को कहा जा रहा है, सॉरी मत इबादत करो ज्यादा सारे लोगों से कहा जा रहा है, मत इबादत करो। तो हम क्या कहेंगे? ABCD जी। ए आंसर है इसका, मत इबादत करो, तो ला आएगा ना, तो क्या आंसर होना चाहिए? सी इसका आंसर है। ठीक है, उबुदू रब्बकुम जी। अगर ज्यादा सारे लोग सामने और उन्हें कहा जाए उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, तो वो क्या जवाब देंगे? ABCD। और रब्बुकुम किस में चेंज हो जाएगा? रब्बकुम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? ये याद रखना आपने, नाबुदू रब्बना। शाबाश, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने जी। तो अगला टेबल है उखलुक, पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक ना मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। इस टेबल को फरवा मतलूब करवाएंगे। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी शाबाश, वेल डन जी। आयशा सदीकी आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा करवाया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आपके पास टेबल सामने आ गया, फाला का माजी का टेबल, यखलुकू फेल मुजारे, वो पैदा करते हैं, उखलुक पैदा कर। ठीक हो गया। और आप सब जानते हैं कि पैदा करना किसका काम है? अल्लाह ताला का काम है। तो इसलिए हम इस पर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फेल अमर या फेल नहीं की प्रैक्टिस। तो अब ये देखें आपके सामने आ गया अखलुकु। अब ये जहन में रखना है आपने जी। मैम रक्षंदा जो है वो हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना अभी आपका नाम जो है वो डॉक्टर रक्षंदा का नाम नजर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशनसीबी की बात है, हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं ऑल टाइम, और बड़ा अच्छा लगता है जब वो हमें गाइड करते हैं, हमें छोटी छोटी बातों में हमें इतना प्यारा हमें बताते हैं। तो वाकईतन लगता है कि हमें भी सिखाने वाले हमारे साथ हैं, और ये कि हम और ज्यादा बेहतर सिखा सकते हैं इंशाल्लाह, और अकेलापन नहीं महसूस होता। और एक टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान काम करता है
تو واقعتاً اس جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ میم بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم کیا حال ہے آپ کے؟ بس ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابھی جیسے آپ کو امر کی پریکٹس کر رہے ہو تو جی جی امر میں اگر آپ اس طرح سے کروا لیں کہ پیدا کر، پیدا کرو، مدد کر، مدد کرو، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ کر اور کرو میں. تو اگر آپ جی کہہ رہے ہیں کہ جیسے عنصر ہے مدد کرو اور عنصرو کو آپ کہہ لیں تم سب مدد کرو، تو تم سب کا ورڈ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے کوئی بالکل ایمبیگوٹی نہیں رہے گی، بالکل کلیئرنس ہو جائے گا میننگ کا. ٹھیک ہو گیا. یعنی ٹھیک ہے، عنصر کا ہم کہہ دیں کہ مدد کرو، اور کرو جب ہم عنصرو کہیں تو تم سب مدد کرو. تم سب مدد کرو، کیونکہ ہم تم سب سے بات کر رہے ہیں نا. اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے مطلب پرسنلی ایسے فیل ہوتا تھا کہ اف ال کر سب بدتمیزی سا لگتا ہے. ذرا تو تمیز سے بات کریں گے نا، کرو، تم سب کرو، تم مدد ٹھیک کرو، ہو تم سب مدد کرو. اب مار بھی رہے ہیں تو تم مارو اور تم سب مارو، مطلب تمیز سے منوائے نا. اچھی صحیح بات ہے، نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل پرفیکٹلی رائٹ آپ اور بالکل یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ ساتھ ساتھ اس میں ماضی مظاہرے میں میں نے نوٹ کیا کہ آپ مؤنث کے صیغے بھی سبھی ابھی سے ساتھ کر رہے ہیں. جی جی تو آئی گیس وہ تو ہم اینڈ میں جا کے 19 لیسن کے بعد کرواتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے اچھا کہ 19. پورا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا. تو اس جی سے جی ایک جی آپ کی جو برین میپنگ ہوتی ہے نا ٹیبلز کی، جی تو وہ بڑی اچھی رہتی ہے کہ پہلے آپ 6 کے 6 ماضی کے کریں، جی پھر 6 کے 6 مظاہرے کے کریں، پھر آپ امر پر آ جائیں. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو نیکسٹ لیسن میں آئے گا سٹیپ، اس کو ایڈ کریں. سب جی سارا ٹیبل کمپلیٹ ہو جائے گا تو دین یو ایڈ دا فیمنن وربس. اسی ترتیب سے اس کو کروائیں. ورنہ یہ کہ 6 آپ نے ماضی کے یا مظاہرے کے کر دیے مذکر کے، اور بیچ میں ایک ڈال دی وہ خاتون بیچاری کو اکیلی کو ڈال دیا ادھر سے، تو اس جی. کو آپ اینڈ پہ رکھیں. اچھا وہ تو اینڈ پھر پہ آپ کریں جیسے رائٹ آفٹر ہاں 19 لیسن. تو آرڈر رہے گا نا آپ کو. جیسے اگر آپ فعالہ کا کر رہے ہیں تو آپ کرتے ہیں فعالہ، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے، بس ادھر ہی چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک فعالت کو ابھی مت لے کریں، ابھی اینڈ میں نہیں. جا کے اس کو لے کریں. ٹھیک ہو گیا میم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو جزاک اس اللہ سے بڑا خیر. اچھا وہ آپ اینڈ تک پہنچے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک ٹیبل میں آپ کو بتا دوں گی کس آرڈر میں کرائیں آپ، تو ٹھیک. نہ آپ بھولیں گے نہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھولیں گے، اور کبھی کوئی بھی ٹیبل میں غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ وقت نکالتی ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. جی اوکے جی، جزاک اللہ. کیری آن پلیز، کیری آن پلیز. تھینک یو. جزاک اللہ. جی تو اخلقو کا ترجمہ کریں گے ABCD. ABCD. اخلقو اب آپ نے یاد رکھنا یہ اخلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اخلق تو ہم ایسے کرتے ہیں نا. تو جی اخلق بالکل بھی. شاباش، آپ کو تو بڑا اچھا سا کلیئر ہو گیا. تو نقطہ تعلیم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت آسان اور بڑا مزے کا ہے. تو کیا کہ ان جو ہے وہ آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ آپ نے کہاں پڑھا تھا یا کس چیز سے آپ نے اس کو یاد رکھا تھا؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ذہین ہیں. چیٹ باکس میں مجھے بتا دیں. ان آپ کو، جی نادیہ نے سب سے پہلے جواب دیا ماشاءاللہ. رمیشہ بھی کہہ رہی ہیں، ناہید کہہ رہی ہیں انشاءاللہ سے آپ کو یاد ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو آپ کو اس طرح یاد ہے. تو کون سے الفاظ آپ کو بہتر یاد رہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو مثالوں کے ذریعے ہم یاد کرتے ہیں. جیسے ان کی مثال ہم نے انشاءاللہ سے یاد رکھی ہے نا. اگر آپ مثال بھول بھی جائیں لیکن آپ کا میننگ نہیں پہ بھولتا، تو یہ ایک لفظ کے معنی کو دوسرے معنی میں گڈ مڈ بھی نہیں ہونے دیتا. تو اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی آپ کو یاد آ جائے گا. اور لفظ کے معنی جب یاد ہو جاتے ہیں تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب یاد ہو جاتے پھر مثال کی یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یاد رکھنے کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ راز کون سا ہے کہ ہم مثالوں سے سیکھتے ہیں، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اب اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی ہمیں کیا ہو جائیں گے؟ بہت جلدی یاد ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ ہمیں ان کی شناخت بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور ہم بھولیں گے بھی نہیں. تو الحمدللہ ایک لفظ کا معنی دوسرے کو بھی نہیں دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ایک چھوٹا سا آپ کا ایک ٹک تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ سبق نمبر 16 کے ختم ہونے پر آپ نے ٹوٹل 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں.
جو قرآن میں 38,000 ٹائم بلکہ زیادہ دفعہ ہیں. اور دیکھیں آپ کی بیٹری بالکل 40,000 کے ساتھ لگ گئی ہے. تو دیکھیں کہ کس قدر خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کام میں کہ اتنے کم وقت میں جسٹ ود ان 2 months ہم نے اتنے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں. تو اپنے ہوم ورکس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. 2 تلاوت کے ہیں. 5 منٹ مصحف سے آپ ضرور تلاوت کریں. 5 منٹ یہ جو آپ نے سورہ پڑھی ہیں ان کو اپنے حافظے سے، اور 2 پڑھنے کے، یعنی پاکٹ بک جو ہے نا وہ تو آپ نے 100% آپ نے بار بار ریوائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کتاب بھی آپ نے ریوائز کرنی ہے. اور اس کورس کا جو لفظی ترجمہ اور قواعد کے جو MP3 جو ہے وہ سنیں آپ، یا اپنے ساتھی کو ملا لیں اور اس کے ساتھ کورس کی باتیں کریں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ منتخب ہے ربی زدنی علما، اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں. اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ اللہ اس قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما دے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ کورس بہت اچھا لگتا ہوگا. جو اینڈ تک رہے ہیں نا تو ان کا یہ موسٹ فیوریٹ کورس ہوگا. تو وہ یقیناً پڑھانا بھی چاہیں گے آگے نا. تو جو سیکھا ہے وہ تو سکھانا آسان ہے نا. تو جب آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہو رہا ہے تو کیوں نہ آپ اس کی ٹریننگ لے لیں. اور اگر ٹریننگ چاہیے تو وہ ملے گی انشاءاللہ. تو ورک بک کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ورک بک پیج میں اکثر پرابلمز آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بھی ہے الحمدللہ. تو عنصر کا ٹیبل آپ نے جو سا وہ کمپلیٹ کرنا ہے. عنصر لا تنصر لا تنصرو. ٹھیک ہے. اسی طرح اذکر لا تذکر لا تذکرو. ٹھیک ہے. اسی طرح اعبد سے اعبدو، اور پھر آگے لا تعبدو. اور اسی طرح اخلق کا ٹیبل آپ نے خود کمپلیٹ کرنا ہے. سوال نمبر 2 کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اذکرو آیت القرآن. کتنا آسان ہے. اذکرو آپ نے دیکھ لیا. اذکر اور اذکرو تم سب یاد کرو. کس کو یاد کرو؟ آیت القرآن، قرآن کی آیت کو. ٹھیک ہے. اس طرح اعبدو ربکم. اعبدو تم سب عبادت کرو. کس کی؟ ربکم تمہارے رب کی. لا تنصر ظالمن. لا نہیں، تنصر مدد کرو، ظالمن ظالم کی. اسی طرح ونصرو زائدن. ہاں، اور تم سب مدد کرو کس کی؟ زائد کی. اسی طرح اگلا ہے اذکر ربک. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک شخص کو کہا جا رہا ہے اذکر یاد کر تمہارے رب کو یا اپنے رب کو. سوال نمبر 3 جملوں کی عربی بنائیے. یاد کر اللہ کو. تو اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یاد کر اللہ کو. یاد کر سے اذکر. ٹھیک ہے. اذکرو نہیں کریں گے، اذکر اللہ. ٹھیک ہے. اور یاد کرو رحمان کو اب آئے گا اذکر الرحمن. اور عبادت کر اللہ کی اعبدو اللہ. اور مدد مت کر ظالم کی. تو کیا ہوگا؟ لا تنصر ظالمن. لا تنصر ظالمن. مدد کرو زید کی. زیادہ سارے لوگ ہیں، مدد کرو. تو آپ کیا کریں گے؟ انصرو زیدن. نیچے سوال نمبر 4 ہے اور ہم اس کا عربی میں جواب دیں گے. چلیں آپ مجھے جواب دیں گے. ٹھیک ہے. میں سوال کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے. اور آپ مطلب اپنا مائک کو جو ہے نا انمیوٹ کر لیجیے گا جو پہلے جواب دے دے. عبد اللہ. کون اس کا جواب دے گا؟ عبد اللہ. جی، اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. شاباش، بہت اچھا جواب دیا. اگلا ہے اعبد اللہ. سنعبد اللہ. جی ہاں جی، نعبد اللہ. نعبد اللہ، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اذکر الرحمن. اذکر الرحمن. اذکر الرحمن. از ہے نا، تو اس کا جواب کس میں آئے گا؟ اذکر. شاباش. کس نے جواب دیا؟ تبسم نے جواب دیا. اذکر الرحمن. جی. انصر ولدن. انصر ولدن. انصر ولدن. شاباش، بارک اللہ، ویل ڈن. اور آگے ہے اذکر اللہ. اذکر اللہ کیا جواب ہوگا؟ ماشاء اللہ، آپ سارے بہت ذہین ہیں. چلیے جی، کلاس کا جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی
توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.